إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور میرے پیارے بچوں، تمام قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، عظمت، جلالت، شان، شوکت ایک اللہ وحدہ لا شریک کی لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود ہو، سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد سورہ نوح میں سے ایک دو چار آیات چھوٹی سی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ انہی آیات کو عنوان بنا کر آج کی اس جمعہ کی محفل میں باران رحمت کے نازل نہ ہونے کے سلسلے میں کچھ باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ باران رحمت کیا ہے؟ یعنی کہ بارش کا نزول کیوں نہیں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے، کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ حضرات، جہاں ایک طرف ہم سے رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں، بھلائیوں اور ڈھیر سارے ثمرات کے ساتھ رخصت ہوا، تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اللہ کی عظیم نعمت بارش، جو کہ ایک رحمت بھی ہے، پچھلے چند دنوں سے ہم سے روٹھی ہوئی ہے۔ آسمان پر ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہم کو ایسے لگتا ہے کہ بادل بن رہے ہیں، بادل منڈلاتے نظر آتے ہیں،
ان بادلوں کو دیکھ کر کبھی انسان حسرت کرتا ہے کہ ابھی بارش ہو تبھی بارش ہو، اور جب بارش ہوگی تو پھر ہم سیراب ہو جائیں گے، ہمارے ندی نالے بھر جائیں گے، پھر سے کنوؤں کے اندر پانی آ جائے گا۔ ہوتا کہ نہیں؟ لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ بادل جمتے ہیں برستے نہیں؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بارش ہو پھر بھی نہیں ہو رہی ہے۔ کبھی ہم نے اس سنگین مسئلے پر گہرائی کے ساتھ غور و فکر کیا؟ کیا کبھی ہم نے اس مسئلے پر غور و فکر کیا، تدبر کیا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نہ، وجہ کیا ہے؟ میں اور آپ آج دنیا کے اندر اس قدر محو ہیں، دنیا داری کے اندر اس قدر مست ہیں، دنیا کے اندر ایسے لگے ہوئے ہیں کہ ہم کو اڑوس پڑوس کی فکر یا ان کی خیریت لینا تو دور کی بات، ہم اپنا خود نفس کا اعمال کے اعتبار سے محاسبہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کبھی اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کر رہے ہیں، فرصت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف رجوع جیسے کرنا چاہیے ویسے نہیں کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم ایسے مست ہیں، ہم سبھی واقف ہیں کہ پچھلے چند دنوں سے ہمارے خصوصاً اس بستی کے اندر، اور اگر ہمارے صوبے کرناٹک کی بات کریں تو بھی ہر طرف بارش نہ ہونے کی وجہ سے، پانی کی کمی کی وجہ سے ہر کوئی پریشان ہے۔ اشرف المخلوقات یعنی کہ انسان تو کجا، چرند پرند، بے زبان بے شعور جانور بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہر جگہ پانی کی قلت ہے، کنویں، ندی، نالا سب سوکھ گئے ہیں، اور پانی کی کمی کی وجہ سے کھیت کھلیان بھی سوکھتے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں قحط سالی نہ ہو جائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یعنی یہ سب چیزیں قحط سالی کا پیغام دیتی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم کو غور کرنا ہے کہ آخر کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ ایسے حالات بنتے نظر آ رہے ہیں؟ کیوں بارش نہیں ہو رہی ہے؟ یقیناً اگر ہم غور کریں گے تو معلوم ہوگا میں اور آپ اللہ کی اطاعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جب انسان اطاعت الہی سے دور ہوتا ہے اور اللہ کے حرمات کی پامالی کرنے لگتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ پانی کی کمی ہوتی ہے، بارش کی کمی ہوتی ہے، قحط سالی عام ہوتی ہے، پریشانیاں مصائب آتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو بجائے خیر کے دروازے کھلنے کے، وہ دروازے کیا ہو جاتے ہیں؟ بند ہو جاتے ہیں، اور شرور اور برائیوں کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ نوح کی، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کس وقت مخاطب ہوئے تھے؟ اس وقت جب بستی والے حد سے آگے گزر گئے تھے، بت پرستی کے اندر ہو، شرک کے اندر ہو، خرافات بدعات کے اندر ہو، گناہوں کے اندر ملوث ہوں، ہر طرح سے آگے ہی بڑھتے جا رہے تھے۔ وقت کے نبی آ کر ان کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی توحید سمجھا رہے ہیں، نہ ماننے کے بجائے سرکشی پر سرکشی کرتے جا رہے تھے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ ان کے بھی کھیت کھلیان سوکھنے لگے، ان کے ہاں بھی بارش کی کمی ہونے لگی، قحط سالی عام ہونے لگی، آ کر شکایت کرتے ہیں۔ تب وقت کے نبی کیا کہتے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے اپنی قوم سے کہا استغفار کرو، استغفار کرو۔ بارش نہیں ہو رہی نا، پریشان ہو، استغفار کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرو۔ کیا ہوگا؟ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ تو بخشے گا، وہ تو معاف کرے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا،
آسمان سے بارش کا نزول کرے گا، دروازے کھول دے گا بارش کے، رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، پھر موسلا دھار بارش ہوگی، جتنی بارش کی ہم کو ضرورت ہوگی اتنی اللہ برسائے گا، ہماری پیاس بجھائے گا۔ کہا وقت کے نبی نے یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ استغفار کرنے کے فائدے دیکھیے، استغفار کرنے کے فائدے یہ نہیں کہ خالی بارش برسے گی۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی کے پاس باغات نہیں ہے، کسی کے پاس نوکری نہیں ہے، کسی کے پاس اور کسی چیز کی بھی کمی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مالوں کے اندر اضافہ کرے گا، اولاد کے اندر اضافہ کرے گا، جنات باغات سے نوازے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں جاری کرے گا تمہارے لیے۔ کرنا کیا ہے؟ استغفار کرو، استغفار کرو۔ یہ تو وقت کے نبی کی بات ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا، بہت مشہور تابعی گزرے ہیں۔ ان کی مجلس میں ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے اپنے فقر و فاقہ کی شکایت کی، حضرت بڑی تنگ دستی میں ہوں، کھانے پینے کی کمی ہو رہی ہے، دانے دانے کے لیے میں اور میری اولاد ترس رہے ہیں۔ کیا کہا؟ کہا استغفار کرو۔ کیا کہا؟ استغفار کرو۔ دوسرا آیا، دوسرے نے آ کر شکایت کی، مال نہیں ہے، کاروبار کی کمی ہے، بزنس ٹھپ پڑا۔ کہا استغفار کرو۔ ایک نے آ کر اپنی اولاد کی، ایک نے آ کر اپنے باغات کی۔ الغرض 3-4 آدمی آئے اور اپنے مسائل ان کے سامنے رکھے اور سبوں سے کیا کہا؟ استغفار کرو۔ ایک ہی نسخہ بتلایا، اور وہ نسخہ کون سا ہے؟ جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا۔ اسی مجلس کے اندر ایک شخص تھا، وہ سوال کر بیٹھا، حضرت کب سے دیکھ رہا ہوں جو بھی آتا ہے آپ کے سامنے مسائل رکھتا ہے تو آپ اس کا حل ایک ہی بتاتے ہو، کیا ہے؟ استغفار کرو، استغفار کرو۔ کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے سامنے اسی آیت کی تلاوت کی، یہی سورہ نوح کی آیتیں پڑھ کر کہا یہ میرا اپنا نسخہ نہیں ہے، میں نے اپنے پاس سے کوئی نسخہ نہیں بتایا ہے، یہ میری اپنی دی ہوئی تعویذ نہیں ہے۔ کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہر پریشانی میں، ہر مصائب میں، ہر آفتوں میں جب تم گھرو تو کیا کرو؟ گناہوں کی معافی، یعنی مصائب، آلام، پریشانیاں، آفتیں، بلائیں، ٹینشن، دشمنوں کا رعب، دبدبا، سب کا خاتمہ چاہتے ہو، استغفار کرو۔ کیا کہا؟ استغفار کرو۔ یہ بہت ہی بڑا کیا ہے؟ یہ نسخہ ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا، بجائے قوم کے لوگ ماننے کے، آپ کی بات کے اوپر دھیان دینے کے، کان دھرنے کے، آپ کی بات کو ماننے کے، پھر بھی مخالفت کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ مخالفت کرتے رہے۔ آپ کی ایک نہ سنی۔ کیا کہا؟ انی دعوتہم جہارا، میں نے علانیہ دعوت دی، اسررت لہم، میں نے ان کو پوشیدہ طور پر دعوت دی۔ جب میں نے ان کو دعوت دی، بجائے میری بات سننے کے وہ مخالفت کرتے رہے، کان میں انگلیاں ٹھونستے تھے۔ وجہ کیا ہوئی پھر؟ جب اپنی ہٹ دھرمی پر رہے اڑے ہوئے اور وقت کے نبی کی نہیں مانی اور ان کا دیا ہوا نسخہ اپنایا نہیں، شرارت پر شرارت کرتے رہے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے قوم پر عذاب آیا، اللہ نے عذاب مسلط کیا۔ پہلے تو پانی کی کمی تھی، اتنا برسایا، اسی پانی کے اندر وہ ڈوب کر کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، پانی مانگو، کتنا؟ جتنا مجھ کو اور آپ کو ضرورت ہو۔ اس لیے ایک جملہ سکھاتے ہیں، نافعاً غیر ضار۔ بارش کی جب دعا کرو تو کیا کرو؟ اے اللہ فائدہ پہنچانے والی بارش کا نزول کر، یعنی کہ ابر رحمت بن کر کے برسے، زحمت نہیں، کیونکہ پانی جب اپنی مقدار سے بڑھ جاتا ہے تو بجائے رحمت کے کیا بن جاتا ہے؟ زحمت بن جاتا ہے۔ تو اس قوم کا یہ عالم ہوا۔ اللہ نہ کرے اگر ہم بھی اپنے گناہوں کے اندر لگے رہے، اسی گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہے،
اور ہم بھی اللہ کی طرف توجہ کرنے کے بے التفاتی بے توجہی برتتے رہے، اللہ کی طرف ہمارا رجوع اور دھیان نہیں ہوا، اللہ کی طرف پلٹے نہیں، تب پھر پانی کی قلت کی صورت میں، بارش کی کمی کی صورت میں، یا دشمنوں کا رعب جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، کچھ بھی ہمارے اپنے اس ملک کے اندر حالات بنتے ہیں تو پھر پریشانی میں آ جاتا ہے، خصوصاً کون؟ مسلمان۔ کیا ہے یہ؟ صرف اور صرف اللہ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت، اس کا نتیجہ ہے کہ تمام قسم کی بلائیں، آفتیں آسمان سے کیا ہوتی ہیں؟ نازل ہوتی ہیں۔ اور اس کو دور کرنے کا، اس کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ استغفار۔ کیونکہ اللہ قرآن کے اندر ایک جگہ کیا فرماتا ہے؟ بلائیں، مصیبتیں، آفتیں یا کوئی بھی پریشانی ہو، یہ میں نہیں بھیجتا، میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے کون ہوتے ہیں؟ وہی لوگ جو اس وقت دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کسی کے اوپر بیجا ظلم نہیں کرتا، اللہ بیجا ظلم کسی کے اوپر نہیں کرتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک جگہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا۔ اگر بستی والے کیا کریں؟ ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں، اللہ کہتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آسمان سے کیا کرتے ہیں؟ بارش کا اور برکتوں کا نزول کرتے ہیں۔ ایک قوم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے اگر وہ بستی والے ایمان لائے ہوتے، تقوی اختیار کیے ہوتے، تو ہم ان کے اوپر آسمان سے برکتوں کا نزول کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَلَكِن كَذَّبُوا۔ ان لوگوں نے جھٹلایا، وقت کے نبی کو جھٹلایا، بات نہیں مانی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، ہم نے اپنے عذاب کے اندر ان کو گرفتار کیا۔ اور آگے کیا کہہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کیوں گرفتار کیا؟ ظلمن نہیں، بما کانوا یکسبون، ان کے اپنے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے، نبی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، اللہ کے حکموں کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے ان کو کیا کر لیا؟ پکڑ لیا۔ ایسے ہی دوستو، بارشیں، اس کی کمی یا بارش کا رکنا یہ نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے میں کمی ہے، ایسا ہے کیا؟ نہیں، اللہ کے خزانے کے اندر کمی کے باعث نہیں، اللہ کے خزانے کے اندر کمی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احادیث کے اندر آتا ہے ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بندوں کے اوپر خرچ کرتا رہتا ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز مجھ پر اور آپ پر کیا کرتا ہے؟ لٹاتا رہتا ہے، انڈیلتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ لیکن کیا ہے؟ انسان کی خود اپنی بدعمالیاں ہیں، انسان کی خود اس کی کیا ہوتی ہے؟ بدعمالیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں کا نزول نہیں فرماتا، بارشوں کو روکتا ہے۔ جب انسان اللہ کے حکموں کو چھوڑتا ہے، اللہ کی اطاعت سے ہٹ کر غیر اللہ کی طرف پلٹتا ہے، شرک کے اندر یا شرک کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، بدعات کرنے لگتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اپنی رحمتوں کا نزول کرنے کے بجائے اپنی رحمتوں کو روک کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہو جائے گا۔ ابن ماجہ کی روایت کے اندر ہے، حسن درجے کی روایت ہے، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور متوجہ ہو کر فرماتے ہیں یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، 5 باتیں ایسی ہیں کہ جب تم اس میں مبتلا ہوگے اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم اس کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اپنے ساتھیوں سے خطاب کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ 5 باتیں ایسی ہیں جس کے اندر تم مبتلا ہوگے، لیکن میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تم ایسا نہ ہو، تم اس کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اللہ کے رسول کو ڈر ہے لیکن اللہ سے پناہ بھی مانگ رہے ہیں کہ تم اس کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اور اس میں سے کہتے ہیں سب سے پہلی چیز، جب کسی قوم کے اندر فسق و فجور اعلانیہ اور زنا عام ہو جائے تو ان میں طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھوٹ پڑیں گی جو پہلے لوگوں میں نہ تھیں۔ امت محمدیہ سے پہلے کتنی قومیں دنیا کے اندر آئی،
کیسی کیسی قومیں آئی کہ نہیں؟ آ کر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے حکموں کو ماننے کے، وقت کے نبی کی بات کو ماننے کے کثرت کے اعتبار سے اگر دیکھیں نافرمانی ہی کرنے والے تھے۔ قلت اور کم لوگ کیا کرنے والے تھے؟ اللہ کے حکم کو ماننے والے اور وقت کے نبی کی بات ماننے والے تھے۔ تو جب کثرت ہو جاتی اللہ کی نافرمانی کی، کثیر تعداد میں جب لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور سابقہ امتوں پر عذاب آیا، طرح طرح سے عذاب آیا، قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی امتوں پر طرح طرح کے عذاب آئے، لیکن وہ عذاب نہیں، اس سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس امت کے اوپر عذاب کا نزول فرمائے گا۔ لیکن کب؟ سب سے پہلی بات اللہ کے رسول نے کہا فسق و فجور عام ہو جائے۔ کیا مطلب؟ گناہ عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، اور اعلانیہ طور پر۔ ایک تو ہوتا ہے چھپ کر، ڈر کے، لوگوں سے بھی ڈر کر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ڈرتے ہوئے کوئی کام کر رہا ہے، پھر بھی دل کے اندر ایک قسم کا کیا ہے؟ خوف ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جب فسق و فجور عام ہو جائے، اعلانیہ کرنے لگے، زنا عام ہو جائے، تو کیا ہو جائے گا؟ اس امت کے اندر ایسی ایسی بیماریاں پھوٹ پڑیں گی جو پہلے لوگوں میں نہ تھیں، اور ایسا ہی ہے۔ کیا پہلی امتوں کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ان کے اندر کینسر تھا؟ ایڈز کے بارے میں سنا ہے؟ کورونا کے بارے میں سنا ہے؟ یا اس کے علاوہ دیگر کتنی ایسی بیماریاں ہیں جو جان لیوا، ٹی بی ہو، یہ ہو، وہ ہو، جو کہ جان لیوا ہیں، مہلک ہیں۔ اگر انسان کو لگ جائے تو اس کی جان لے کر ہی رہتی ہے۔ ایسی بیماریاں جو سابقہ امتوں میں نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس طرح اگر انسان گناہ کرنے لگے گا، ایسی بیماریاں، اور نہ جانے قیامت تک کیسی بیماریاں آئیں گی، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے کہ انسان اگر گناہ پر گناہ کرے گا اور علانیہ طور پر کرے گا، ڈرے گا نہیں، خوف محسوس نہیں کرے گا، اور زنا کے اندر ملوث ہو چلا جائے گا، تو پھر اللہ کا عذاب آنا بیماری کی شکل میں ضروری۔ دوسری بات اللہ کے رسول نے کہا اپنے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے، ناپ تول میں اگر قوم کرے گی کمی تو پھر وہ قوم قحط سالی، معاشی تنگی، ظلم و جور کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور آج یہی ہے۔ ناپ تول میں کمی کا کیا مطلب؟ اگر کوئی کاروبار لے کر انسان بیٹھا ہے، سامنے والے سے جب پیسہ لینے کا معاملہ آتا ہے تو پورا چاہتا ہے، اور جب مال دینے کی باری آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہاں پر ڈنڈی مارتا ہے۔ یہ ناپ ہی تول میں کوئی چیز جو تولنے والی ہے تو اسی کے اندر ایسا نہیں ہوتا، کپڑے کے بزنس میں نہیں ہوتا۔ اس کے اندر کی جو کمیاں ہوتی ہیں، جو ڈیمیج سامان ہوتا ہے، اس کو چھپا کر انسان کرتا کہ نہیں؟ یہی ہے ڈنڈی مارنا، بیکار چیز سامنے والے کو دینا اور اس کے پاس پوری قیمت لینا۔ یہاں تک کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے جو کیا کرتے ہیں؟ ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، دیتے وقت کم اور لیتے وقت پورا لیتے ہیں۔ تو کیا کہا کہ اگر ناپ تول کے اندر کمی کریں گے، اللہ کے رسول نے کہا قحط سالی، اور قحط سالی میں پانی کی کمی۔ قحط کب آتا ہے؟ جب پانی کم ہوتا ہے تو پھر قحط ہی قحط ہے۔ جتنی کھانے پینے کے اجناس ہیں نا، اس کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے۔ میں اور آپ جو بھی ترکاریاں استعمال کرتے ہیں، جو بھی غلہ اناج استعمال کرتے ہیں، یہ کہاں سے اگتا ہے؟ یہ زمین سے نکلتا ہے، اور زمین سے نکلنے کے لیے اس کو سیرابی کرنے کے لیے، اس کو سیراب کرنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے۔ جب پانی ہی نہیں ہوگا تو کہاں سے اجناس زمینی، کہاں سے ترکاریاں اگیں گی؟ اور جب یہ اگیں گی نہیں تو پھر لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھائیں گے۔ جو بڑے بڑے کاروباری ہیں، سٹور کر کے رکھیں گے، جمع کر کے رکھیں گے، اور پھر دبا کر کے رکھیں گے، اور ایسے موقع پر نکالیں گے جب اس کی قلت ہوگی۔ اب پھر اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ بڑی بڑی قیمتوں میں فروخت کریں گے۔ جن کے پاس پیسے ہیں ڈھیر سارے، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جن کے پاس پیسوں کی کمی ہے پھر بھوک مری کے شکار ہو جائیں گے، پھر ایک دوسروں کو مارنا، لڑائی جھگڑے ہوگا کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اپنے ساتھیوں سے قحط سالی ہوگی، معاشی تنگی ہوگی، ظلم و جور کا شکار ہو جاتی ہے۔ آج ہم مظلوم ہیں کہ نہیں؟ کیوں مظلوم ہیں؟ ریزن دیکھنا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا ساری دنیا پر ہمارا دبدبہ تھا، آج ہم محکوم بنے ہوئے ہیں، لوگ حاکم ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب اصلی حاکم کے سامنے ہم محکوم بننا نہیں چاہتے
اور پھر ہم حکومت چاہتے ہیں، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ حاکم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے ہم محکوم بن کر رہیں، اس کے ماتحت آ جائیں، اس کی عبادت میں آ جائیں، اس کی مان کر چلیں، پھر اللہ حکومت دے گا ہم کو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ برتری دے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن بنو، پھر تم کو بلندی ملے گی، تم اونچے جاؤ گے۔ تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب قوم زکوٰۃ نہیں دے گی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو کیا کر دیتا ہے؟ روک دیتا ہے۔ یہ پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانیں۔ اس دنیا کے اندر کون ہیں؟ چرند ہیں، پرند ہیں، بے زبان بے شعور جانور ہیں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ترس کھاتے تھوڑا بہت تو کیا کر رہا ہے؟ بارش کا نزول کر رہا ہے، ورنہ ایک ایک بوند کے لیے ہم ترسیں گے۔ ہم کو خوش فہمی میں ہے نا کہ اگر آسمان سے نہیں برسے گا تو کیا ہو گیا، ہم بور ماریں گے اور زمین سے نا نا نا۔ آج دیکھو کتنے ایسی جگہ ہیں جہاں پر بور ہیں، پھر بھی بور سے بھی پانی نہیں نکال پا رہے ہیں۔ 600 فٹ 700 فٹ گہرا کھودتے ہیں، موٹر کے ذریعے سے پانی نکالنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں یہاں 1 انچ ہے آدھا۔ ارے بھائیو، یہ آدھا 1 انچ چھوڑو، جب اللہ پلانا چاہے گا تو 5 نہیں 10 انچ پانی آئے گا، لیکن نہیں چاہے گا تو قُلْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اللہ حکم دے گا زمین کو لے اپنا پانی اپنے اندر جذب کر لے اور ان کو تڑپا دے، تو کوئی ہے زمین سے پھر پانی نکالنے والا؟ کوئی نہیں نکال سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کیے ہوئے ہے، چرند پرند کی وجہ سے پانی کا نزول ہو رہا ہے۔ تو تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ کیا بتائی؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اگر انسان دینا چھوڑ دے گا تو پھر بارش کا نزول نہیں ہوگا۔ ذرا غور کریں، سوالات آتے رہتے ہیں، کیا پہننے کے سونے پر زکوٰۃ ہے؟ کیا کتنا دینا ہے؟ کیا دینا ضروری ہے؟ اتنے سال سے ہمارا وہاں پڑا تھا، اتنے سال سے ایسا ہے، طرح طرح کے سوالات آتے ہیں۔ جب ہمارا اپنا مسئلہ ہوتا ہے، پیسہ نہ ہوتے ہوئے بھی پیسہ نکالتے ہیں اور اپنے مسائل ہم حل کرتے ہیں۔ جب بات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینے کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کہتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ، تب ہم ڈنڈی مارنا چاہتے ہیں، تب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے نہیں، حیثیت نہیں ہے، پریشان ہیں، پیسوں کی کمی ہے۔ دوستو، ہم اللہ کے راستے میں دیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، ہمارے مال میں کمی نہیں ہوگی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ کہتا ہے ربا، سود، ظاہری طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ سود ہم لیتے ہیں تو ہمارا جیب بھر رہا نا، سود ہم کو برباد ہلاک کر دیتا ہے، اور صدقہ جو ہوتا ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ ہمارے مال کے اندر کیا کرتا ہے؟ اضافہ کرتا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن اور احادیث کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ ادا کرو، ڈنڈی مت مارو نا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اتنا گرام سونا ہے، چاہے پہننے کا ہو یا اپنے کپاڑ اور الماری کے اندر رکھنے کا ہو، نکالو زکوٰۃ۔ اگر نہیں ہے آپ کے پاس حیثیت تو اسی سونے میں سے 2 گرام 4 گرام جتنا بھی بنتا ہے دیتے جاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے، کس نے کہا پیسہ دینا ہے؟ 100 گرام پر 2.5 گرام سونا ہی تو دینا ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سونے کو اسٹور کر کے رکھتے ہیں اور اس کی قیمت دیتے ہیں، الگ بات ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس کیش نہیں ہے تو زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ اسی سونے کی شکل میں، اسی میں سے ایک انگوٹھی دے دیں، اسی میں سے آدھا کوئن دے دیں اگر ہمارے پاس اتنا پڑا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں کمی نہ کریں۔ اگر ہم ڈنڈی ماریں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ پھر آج دیکھو حالات اپنی بستی کے اندر دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے، عورتیں پریشان ہو کر کہاں آتی ہیں؟ نلوں کے پاس پانی کے لیے، تھوڑی دیر آتا نہیں، پانی چلا گیا، چلم چلی چل رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ یہ صرف اور صرف معصیت، گناہ اور اللہ کی اطاعت سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے حکموں پر رہیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے جو ہم چاہیں گے ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ لیکن اگر ہم اللہ کے حکموں سے دور ہوتے جائیں گے اور گناہوں پر گناہ کرتے جائیں گے تو پھر ہم چلائیں گے اور چلاتے رہ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکار نہیں سنے گا۔ تو تیسری بات اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اگر قوم زکوٰۃ نہیں دے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو روک دے گا۔ چوتھی بات، اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو توڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ان کے علاوہ لوگوں سے دشمن کو کیا کرتا ہے؟ مسلط کرتا ہے۔ آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عہد و پیمان کیا تھا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے ہی حکموں کو مانیں گے، تیرے عہد اور تیرے رسول کے وعدے کو توڑیں گے نہیں، یہ وعدہ کر کے پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ مکر رہے ہیں۔ جب بھی قوم اللہ رسول کے وعدوں اور عہد و پیمان کو توڑے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر، ان کے پاس سے نہیں، ان کے علاوہ سے دشمن مسلط کرے گا، اور ایسا ہو رہا ہے۔ اور پھر
کیا ہو جائے گا؟ جب وہ مسلط ہوگا تو ان کے پاس جو کچھ ہے وہ کیا کر لے گا؟ وہ چھین لے گا۔ کرسی جانا نہیں ہے، آج ہماری اپنی چیزیں اپنی نہیں ہیں، گھروں کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں، پیسوں کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزوں کے اوپر ہو رہا ہے کہ نہیں۔ جب انسان اللہ کے حکموں کو توڑے گا، اللہ کے وعدے کو توڑے گا، رسول کے حکموں کو توڑے گا، تو ایسا دشمن مسلط کرے گا کہ سامنے والے کو کنگال کر کے رکھ دے گا، پھر رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک ہی راستہ ہے، رجوع الی اللہ۔ اور پانچویں بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو ان میں اختلاف پڑے گا۔ آج امت کے اندر اختلاف ہے، امت کیا ہے؟ ٹکڑیوں میں بٹتے جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو حکمران ہیں، بادشاہ ہیں وقت کے، مسلمین خصوصاً، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے کے اس کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ فیصلہ کریں گے۔ اور آخر بات یاد رکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کو بدلتا نہیں ہے جب تک کہ قوم خود بدلنا نہیں چاہتی۔ ہاں، ہم اگر چاہیں گے کہ ہم بدلیں، ہمارے اندر تبدیلی آ جائے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو تبدیل کرے گا، ورنہ گناہ پر گناہ کرتے جائیں گے، جو ہمارے دلوں کے اندر جو پڑے گا سیاہ نقطہ وہ تو اور بڑا ہوتا جائے گا، اور پھر ہم گناہ کی طرف ہی چلے جائیں گے، اور پھر اسی میں ہماری موت ہو جائے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن اگر ہم چاہیں گے کہ ہم بدلیں، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنے آپ کو بدلتی نہیں ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے، آزمائش قسم قسم کی آتی ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دے کر بھی، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کمی کر کے بھی۔ کبھی مال کے اندر زیادتی، یہ بھی آزمائش، کبھی مال کے اندر کمی، یہ بھی آزمائش، کبھی اولاد کی کمی، یہ بھی آزمائش، اور کبھی اولاد کی زیادتی، یہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن آزمائش آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس آزمائش کو ختم کرتا ہے جب ہم صحیح حل اس کا ڈھونڈتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم سے پہلے جو آنے والے لوگ ان کے اوپر آزمائشیں نہیں ہوئی، نہ، اچھے مومنین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداروں کی بھی کیا ہوئی ہے؟ آزمائش ہوئی ہے۔ قرآن کے اندر کیا آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں تک کہ رسول ہو یا وقت کے صحابہ ہوں، جب وہ مایوس ہو جاتے تھے، مصیبتوں پر مصیبتیں، بلائیں، یہاں تک کہ کیا سمجھتے تھے؟ ہم جھٹلا دیے گئے، ہماری حالت ایسی ہی رہے گی اور ہم ایسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ جب حد ختم ہو جاتی ہے، جب امید کی کرن انسان کو ختم ہونے لگتی ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر کیا کرتا ہے؟ اپنی مدد کو بھیج دیتا ہے۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ جاءہم نصرنا۔ جب مایوس ہو گئے، پریشان ہو گئے اچھے لوگ، تب جا کر، کیونکہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے، تب کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اپنی مدد کو بھیج دیا۔ اور اس کے بالعکس اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ ایسے بھی گزرے ہیں کہ پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ایسے عالم میں اللہ کی طرف کیا کرنا تھا؟ ان کو رجوع کرنا تھا، اللہ کے پاس گڑ گڑانا تھا، نہیں گڑ گڑائے، اسی کے اوپر جمے رہے، تو اللہ کہتا ہے کہ آخر میں میرا عذاب آ گیا۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ ایسی ساری قومیں ایسی ہی گزری ہیں کہ گناہوں پر گناہ کرتی رہی، اور اصل حل انہوں نے ڈھونڈا نہیں ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیاں اور مصیبتیں دور کریں۔ آخر میں اللہ کا عذاب آ ہی جاتا ہے۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جس پریشانی کے اندر ہم مبتلا ہیں، اللہ اس پریشانی کو کیا کر دے؟ دور کر دے۔ جلد سے جلد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول کر دے، رحمت والی اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل کرے، برکت والی بارش نازل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے اوپر رحم کرتے ہوئے، میرے اور آپ کے حال پر رحم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کا بارش کا نزول فرما دے۔ اگر ہو سکتا ہے کہ ہم گنہگار ہوں، ہم اگر خطا کار ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، تو ہماری ناراضگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر انداز کرتے ہوئے، یا اگر ہمارے اوپر ترس نہیں آتا، ہمارے بچے ہیں اس محفل کے اندر، بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ کے لاڈلے اور کیا ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہوں گے، اللہ ان کے اوپر رحم کرتے بارش کا نزول کر دے۔
چرند پرند کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرتے ہوئے رحمتوں کا نزول کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اس منبر پہ کھڑے ہو کر اے اللہ میں اور سارے جتنے بھی ہمارے ساتھی اس کی طرف سے اے اللہ تو تمہارے اے اللہ تو تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر میں اللہ مانگ رہا ہوں، اے اللہ ہماری گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کے اوپر اے اللہ ہمارے گناہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے رحمت کا اے اللہ نزول فرما دے، رحمت کی بارش برسا دے۔ اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا صحا غدقا طبقا مجللا نافعا غیر ضار نافعا غیر ضار نافعا غیر ضار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم